السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ کہتے ہیں نا کہ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، دل پر بوجھ، آنکھوں میں آنسو اور سینے میں ایک بے بسی کا سا طوفان ہوتا ہے۔ جب اپنوں کی زبردستی انکار کو نظر انداز کر کے فیصلے تھوپنے لگے اور ہمیں لگے کہ اب کوئی راہ نہیں بچی، بس تب ہی ایک دروازہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ وہ دروازہ جہاں نہ وقت لگتا ہے، نہ اجازت چاہیے، نہ سفارش، بس ایک سچے دل سے یا رب کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں تنہا کر دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی سے مانگیں، تاکہ ہم دوسروں سے امید کا رشتہ توڑ کر صرف اسی سے جڑ جائیں۔ اور جب کوئی لڑکی، کوئی بیٹی، کوئی بھائی، کوئی بیٹا اپنے آنسو چھپاتے ہوئے رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر صرف اپنے رب سے بات کرتی ہے، تو یقین مانیے وہ دعائیں سیدھی عرش کو چھو جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی بہن کی ہے جن کے گھر والے زبردستی شادی کا فیصلہ مسلط کر رہے تھے۔ دل بے قرار، سوچے منتشر، لیکن زبان پر صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر وہ ہوا جو انسان کے بس سے باہر تھا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آئے سنتے ہیں وہ ایمان افروز داستان جو یقین کو جگا دے اور دعا کو مضبوطی سے بخشے۔ یہ ایک ایسی بہن کی سچی کہانی ہے جس نے صرف اور صرف اللہ سے رجوع کیا، اور رب نے ایسا راستہ بنایا کہ سب حیران رہ گئے۔ جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اس سے پہلے کی سٹوری جو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، ان کے میسج یہ ہیں: آپ ہی میں آپ کے پیج کو فالو کرتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی اور ایمان افروز کہانیاں شیئر کرتی ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے زبردستی شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اور میں وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں دعا یونس پڑھ رہی ہوں، آپ بس دعا کریں کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرما لے۔ پھر میں نے ایک اور بہن کی سٹوری شیئر کی تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر والے بھی ان کی مرضی کے خلاف رشتہ طے کر رہے تھے، لیکن دعا یونس کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ رشتہ خود بخود ختم ہو گیا۔ یہی سٹوری جب پہلی بہن نے دیکھی تو انہوں نے مجھے دوبارہ لکھا: اللہ اکبر، میں بھی بالکل اسی حالت سے پچھلے 15 دن سے گزر رہی ہوں۔ میرے اپنے سب خلاف ہو چکے ہیں، میرے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ دعا کرے میں دن رات دعا یونس پڑھ رہی ہوں، اللہ میری فریاد سن لے اور مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ کچھ دن بعد میں نے ان سے پوچھا، ان کے جب میسج کو دیکھا تو میں نے ان کو میسج کیا اور جواب نے میرے آنسو نکال دیے۔ انہوں نے میسج کیا: جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میری مشکل آسان ہو گئی۔ دعا یونس میں بہت طاقت ہے۔ میرے گھر والوں نے جہاں رشتہ طے کیا تھا وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ بے شک یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آپ الحمدللہ، میں نے آپ کی ہائی لائٹس میں دعا یونس کا معجزہ دیکھا اور روز 300 بار پڑھنا شروع کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میرے گھر والوں نے خود رشتہ سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی میں روز سورہ بقرہ مکمل پڑھتی ہوں، روزانہ کم از کم 10 مرتبہ استغفار، اور جتنا وقت ملے درود ابراہیم 313 بار پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک میری باقی پریشانیاں بھی دور کریں، آمین، اللہ آسانیاں کریں۔ تو یہ ان کے بیفور اور آفٹر کی سٹوری تھی۔ اللہ نے ان کی مشکل آسان کی۔ تو یہاں کہنے کی جو بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی طرح اور بھی بہت سی سسٹر ہیں جو مجھے شیئر کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے زبردستی رشتہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت بہنیں ہیں جو مجھے اپنی سٹوری شیئر کرتی ہیں کہ ہم نے دعا یونس پڑھا اور اللہ نے ہمیں جو ہمارے یعنی گھر والے جہاں رشتہ کرانا چاہ رہے تھے وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دعا یونس اتنی طاقتور ہے، خاص کر اس مسئلے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے اتنے سٹوریز دیکھے ہیں، ماشاءاللہ اتنے سٹوریز دیکھے کہ میں دیکھ کر پڑھ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ایک آیت، یہ آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں، کتنی زبردست ہے۔ اور ان سسٹرز نے جس کا یہ مسئلہ تھا، جس نے بھی پڑھا ہے، سب کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ ان کے گھر والے ان کے زبردستی رشتہ کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسے کوئی مسائل میں ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ اتنی زیادہ سٹوریز دیکھتے ہیں استغفار کی، دعا یونس کی، درود ابراہیم کی، سورہ بقرہ کی، آپ کو جو بھی سٹوری آپ کے سچویشن کے حساب سے لگی، آپ ہمیشہ وہی سٹوری میں جو بتایا گیا ہے وہی پڑھا کریں۔ اس کے وجہ سے آپ مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں تو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ جو سٹوری آپ نے دیکھی ہے اسی سٹوری کی اگر آپ کو سچویشن اسی حساب سے، تو آپ وہی چیزیں پڑھیں۔ تو الحمدللہ جب انسان خلوص دل سے صرف اللہ کو پکارتا ہے تو کائنات کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعائیں نہیں سنتا، وہ دل کی حالت دیکھتا ہے، آنکھ کے آنسو گنتا ہے اور ایسے راستے کھولتا ہے جہاں عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔
دعا یونس ایک ایسی مختصر مگر طاقتور دعا جس میں توحید بھی ہے، عاجزی بھی، اور اللہ کی بڑائی کا اقرار بھی، اور جو اس کو دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے زمین و آسمان بدل دیتا ہے۔ یاد رکھے، جب تمہارے گھر والے تمہاری بات نہ سمجھے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ رب سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس کے سوا کوئی اور نہ بچے تب سمجھ جاؤ کہ اب وہ خود تمہارا سہارا بننے والا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بہن کی نہیں بلکہ ان سب کی امید ہے جو اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، جن کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئی، لیکن ان کا رب سننے والا ہے اور بہت جلد جواب دینے والا ہے۔ بس مانگتے رہیں، دعا یونس پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ دل سے پڑھیں اور سورہ بقرہ سے دل کو مضبوط رکھیں، استغفار سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں، اور درود ابراہیم جو ہے یا درود پاک کو بھی اپنی دعا کو عرش تک پہنچاؤ درود ابراہیم سے۔ یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو، وہ رب جو دعا یونس پڑھنے والی بہن کے دل کی سن سکتا ہے وہ تمہارے دل کی بھی سنے گا، اور بہت جلد تم بھی کہو گی الحمدللہ میرے رب سن لی۔ تو یہ تھی ان بہن کی سٹوری، اور اگر آپ لوگوں کی سٹوری بھی سیم ہے، ان کی طرح ہے، تو آپ لوگ بھی کوئی موقع نہ چھوڑیں، آپ بھی بس اس موقع کو جان لیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہے، اور دعا یونس جو ہے پڑھنا شروع کریں اپنے مسائل کے لیے، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ دن رات پڑھے، چلتے پھرتے جیسے چاہے پڑھے، ہر نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھیں، اور بس پھر اللہ سے دعا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، جو آپ مانگ رہی ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مشکل حل نہیں ہو رہی، اللہ حل کر کے دے گا، راستے نظر نہیں آ رہے، اللہ راستہ بنا کر دے گا، اور ایسے جگہ سے جہاں آپ کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بس اس دعا یونس کو پکڑ لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے بعد، اور بس اللہ سے مانگیں، اور پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت کروائیں اللہ سے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔